اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پر جنات کی طویل حکمرانی کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ پہاڑوں کے سائے سنسان کھڑے تھے، سمندروں کی گہرائیوں میں وہ طوفانی لہریں سو چکی تھیں جو کبھی خون سے سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ صحراؤں میں وہ راکھ پڑی تھی جو ہزاروں سال پہلے کی جنگوں کی باقی تھی۔ یہ ایک خاموش لمحہ تھا، مگر کائنات میں خاموشی کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ عرش الہی کے قریب ایک نیا فیصلہ صادر ہونے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقرب فرشتوں کو پکارا اور فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جو زمین پر جنات کی خون آشام تاریخ دیکھ چکے تھے حیرت میں پڑھ کر عرض کی، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں؟ یہ سوال ضد یا اعتراض نہیں بلکہ حیرت اور تجسس کا اظہار تھا۔ امام طبری اور ابن کثیر لکھتے ہیں، فرشتوں کو علم تھا کہ انسان بھی زمین پر اسی طرح فساد کرے گا جیسے جنات نے کیا تھا، کیونکہ وہ پہلی مخلوق کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ لیکن اللہ نے وہ جواب دیا جس نے ساری کائنات کو خاموش کر دیا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اعلان کائنات میں ایک نئے باب کا آغاز تھا، اور یہ اعلان صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اور مخلوق کے لیے بھی تھا، جس کا نام تھا ابلیس۔ ابلیس جو اصل میں جنات میں سے تھا، مگر اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ آسمانوں تک پہنچ چکا تھا اور فرشتوں کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک زہر چھپا ہوا تھا، غرور اور برتری کا زہر۔ جب اللہ نے مٹی کو جمع کیا، اسے مختلف زمینوں سے لیا تاکہ انسان کی فطرت میں یہ سب رنگ شامل ہوں، پھر اس مٹی کو 40 دن تک ڈھالا گیا۔ احادیث میں آتا ہے اس وقت ابلیس اس ڈھانچے کے گرد چکر لگاتا رہا اور کہتا رہا، یہ کھوکھلا ہے، میں اسے قابو کر لوں گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور ایک مخلوق نے اپنی آنکھیں کھولی جس کے لیے زمین کا ہر ذرہ مسخر کیا جانا تھا۔ اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تمام فرشتے فوراً جھک گئے سوائے ایک کے۔ ابلیس سیدھا کھڑا رہا، اس کے چہرے پر غرور کی لکیر تھی۔ اس نے کہا، قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ صرف انکار نہیں بلکہ اعلان بغاوت تھا۔ اللہ نے فرمایا، قال فاخرج منها فإنك رجيم۔
نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ لیکن ابلیس نے ایک مہلت مانگی، ایک مہلت جو قیامت تک کے لیے دی گئی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ مجھے مہلت دے جس دن تو لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اس مہلت کے ساتھ ہی اس نے اپنی پہلی جنگ کا اعلان کیا۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا۔ ابلیس جانتا تھا کہ اگر وہ آدم کو جنت سے نکال دے تو زمین پر اس کی پرانی سلطنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے، ہر نعمت ان کے لیے تھی، مگر ایک درخت سے روکا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابلیس نے اپنی پہلی سازش بنی۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہا، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت کے درخت کا پتہ دوں؟ یہ پہلا فریب تھا اور انسان پہلی بار شیطان کے جھوٹ کا شکار ہوا۔ جیسے ہی وہ پھل کھایا گیا، پردے ہٹ گئے اور اللہ کا حکم آیا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ زمین پر جلا وطنی نہیں، یہ ایک مشن تھا، مگر زمین پر وہ اکیلے نہیں تھے۔ جنات کے کچھ قبیلے ابھی بھی پہاڑوں، وادیوں اور سمندروں میں زندہ تھے، اور ابلیس وہ زمین کے ہر کونے میں اپنے جال بچھانے کو تیار کھڑا تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام زمین پر اترے، آسمان پر بادل گہرے ہو گئے، ہوا میں ایک عجیب سناٹا پھیل گیا اور دور کسی ویران وادی میں ایک پرانی مخلوق کے سائے حرکت کرنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہوئی، ایک جنگ جو قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام اب جنت کے باسی نہیں تھے، زمین ان کے قدموں کے نیچے تھی، ایک نیا گھر مگر اجنبی۔ آسمان قریب نہیں رہا، اب ستارے مشعلوں کی طرح آسمان پر چمک رہے تھے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے پہاڑ سراندیپ پر اتارا گیا، جبکہ اماں حوا علیہ السلام کو جزیرہ نما عرب کے قریب جدے کے علاقے میں اتارا گیا۔ ان دونوں نے زمین پر قدم رکھتے ہی ایک دوسرے کی تلاش شروع کر دی۔ یہ تلاش 40 دنوں تک اور کچھ کے مطابق سالوں تک جاری رہی، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اسی لیے اس مقام کو عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچان کا مقام۔ مگر زمین پر یہ تنہائی صرف جسمانی نہ تھی، یہ ایک روحانی آزمائش بھی تھی، کیونکہ ابلیس نے اپنے وعدے کو یاد رکھا تھا، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے آؤں گا۔ زمین کی وادیاں اس وقت خاموش نہ تھی، جنات کے وہ قبائل جو فرشتوں کے حملوں سے بچ گئے اب دوبارہ منظم ہو رہے تھے۔ کچھ نے پہاڑوں میں پناہ لی، کچھ سمندروں میں چھپ گئے اور کچھ نے زمین کے ویران حصوں میں اپنے قلعے بنائے۔ یہی وہ دور ہے جب انسان اور جنات کی پہلی زمینی مٹ بھیڑ ہوئی، حضرت آدم کی اولاد کا آغاز ہوا۔ پہلے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے، پھر دوسرے بیٹے اور بیٹیاں۔ مگر یہاں ایک راز تھا، روایات میں آتا ہے کہ اس دور میں جنات انسانوں کے قریب آئے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے اور بعض انسان ان سے ڈر کر یا ان کے جادو سے متاثر ہو کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہی وہ بیج تھا جس سے بعد میں بت پرستی نے جنم لیا۔ قابیل کا حسد اور حابیل کا قتل انسان کے زمین پر پہلے خون کا واقعہ ہے، مگر اس کے پیچھے بھی ابلیس کی سرگوشی تھی۔ ابلیس نے قابیل کے دل میں وہی آگ بھڑکائی جو کبھی اس کے اپنے دل میں بھڑکتی تھی۔
غرور اور حسد کی آگ۔ قتل کے بعد قابیل کو دفنانا بھی نہیں آتا۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا رہا تاکہ قابیل سیکھ سکے۔ یہ اشارہ تھا کہ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے خود بھی سیکھنا ہوگا، کھیتی، رہائش، شکار اور دفاع۔ لیکن جنات خاموش تماشائی نہ تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی کچھ سرکش جنات نے قبیلوں کی شکل میں انسانوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ انسان جسمانی طور پر مضبوط تھے مگر جنات تیز اور غیر مرئی حرکت رکھتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء سکھائے، خفیہ دعائیں اور اذکار جن سے وہ شیطانی حملوں سے بچ سکیں۔ امام طبری لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر جنات کے ساتھ میل جوڑ بڑھانے لگے۔ یہ تعلقات بعد میں جادوگری اور سفلی علم کی بنیاد بنے، جس کا ذکر قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آیا۔ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بار بار نصیحت کی، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر زمین پر انسان اور جنات کا یہ کھیل ابھی شروع ہوا تھا۔ 930 سال کی عمر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہوا۔ امام ابن کثیر کے مطابق فرشتے ان کے پاس آئے اور جنت کا کفن ساتھ لائے۔ ان کی وفات پر زمین کے تمام انسان اور ایمان والے جنات جمع ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت ملی۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عطیہ۔ وہ آدم علیہ السلام کے وصی تھے اور ان کے پاس وہ تمام صحیفے تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے۔ شیش علیہ السلام نے انسانوں کو منظم کیا اور انہیں جنات سے بچنے کے طریقے بتائے، قلعے بنانے کی ہدایت دی اور انہیں عبادت کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ان کے دور میں انسان اور جنات کے درمیان کچھ امن قائم رہا، مگر ابلیس خاموش نہ بیٹھا۔ اس نے انسانوں میں عیش و عشرت، موسیقی اور رقص کا شوق ڈالنا شروع کیا۔ امام قرطبی کے مطابق کچھ جنات انسانی شکل میں آ کر بانسری بجانے لگے اور انسانوں کو رات بھر جشن منانے پر آمادہ کیا۔ یہی وہ شروعات تھی جس نے لوگوں کو ذکر الہی سے غافل کر دیا۔ صدیاں گزرنے کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے آخری زمانے میں دو بڑے فتنے پیدا ہوئے، انسانوں میں طبقائی فرق اور جنات کے ساتھ خفیہ معاہدے۔ اس دور میں ابلیس نے ایک نئی چال کھیلی، انسانوں کے بزرگوں کے مجسمے بنوائے تاکہ بعد میں لوگ انہیں پوجنا شروع کر دیں۔ یہی بیج بعد میں بت پرستی کی شکل میں پھوٹا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے انتقال کے بعد زمین پر ایک خلا پیدا ہو گیا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے اب کون نبی آئے گا جو انہیں ابلیس کے بڑھتے ہوئے اثر سے بچائے گا، مگر ابلیس کو بھی پتا تھا یہ اس کے لیے سنہری موقع ہے۔ اس نے اپنے شیاطین کو ہر قبیلے میں پھیلا دیا تاکہ آنے والا نبی ایک بگڑی ہوئی بد کردار دنیا میں قدم رکھے۔ یہ سب کچھ ایک بڑے منصوبے سے پہلے ہو رہا تھا۔ کچھ صدیوں بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام نوح ہوگا، اور اس کے زمانے میں ایک ایسا طوفان آئے گا جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا، اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔